بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے کیلنڈر کے مطابق سال کا دوسرا مہینہ صفر ہے۔ عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ محرم تک حرمت کے مہینے جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد صفر کے مہینے میں لوگ اپنے گھروں سے اور مکہ شہر سے باہر نکل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سامان اور چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، تو گھر خالی ہو جاتے ہیں، شہر خالی ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو صفر کہا جاتا تھا اور اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ لوگ اپنے گھروں سے اور مکہ کو چھوڑ کر باہر چلے جایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں نحوست کا تصور اور عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ تصور اور عقیدہ جاہلیت سے اور ہندوانہ معاشرے سے ہمارے اندر منتقل ہوا ہے۔ ہمارے اسلام میں دنوں، مہینوں، سالوں، ہفتوں اور اوقات میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ ان کو منحوس سمجھنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ جس نے زمانے کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھ اللہ رب العالمین کو گالی دی۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ابراہیم کے ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نصیب فرمائی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو فارسیوں پر، سلطنت ایران پر، کسریٰ کی سلطنت پر مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی امامت کے لیے اور اس کی قیادت کے لیے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اقتدار کے لیے منتخب کیا اور توفیق عطا فرمائی۔ یہ خیر والا، برکت والا اور مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں لانے والا مہینہ ہے۔ اس کا تعلق نحوست کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا را نحوست کو دنوں، مہینوں، ہفتوں کے ساتھ مت جوڑیے۔ اپنے اللہ سے برکت کا یقین رکھیے اور دعا بھی کیجیے۔ ہر قسم کی برکت، خیر، سعادت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے پاس نہیں ہے۔